بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ اس وقت نوجوانوں کی اکثریت ایسی ہیں جو نشے میں ملوث ہے۔ کوئی گٹکا کے نشے میں ہے، کوئی سگریٹ کے نشے میں ہے، کوئی جو ہے حکے کے نشے میں ہے، نہ جانے کس کس نشے میں ہے۔ میں ایسے نوجوان بھائیوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کے دل کی بات آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جو اس نشے سے باہر آنا چاہتے ہیں، نشہ مکت ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ بیچارے نشے سے باہر نہیں آ پاتے ہیں۔ ان کے لیے کیا راستہ ہو؟ دیکھیے، سب سے پہلے انسان کو جس چیز سے ہمت ملتی ہے وہ رول ماڈل جس کو کہتے ہیں، جس کو ہم ایک مثال کہتے ہیں، کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مثال ہوگی، کوئی رول ماڈل ہوگا تو آپ اس کو دیکھ کر آپ کے اندر ہمت پیدا ہوگی کہ میں بھی کر سکتا ہوں اس طرح کا کام۔ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک اچھا اور سچا واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جو بڑا پیارا واقعہ ہے۔ حضرت علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بڑے اکابرین میں سے گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی روحانیت عطا فرمائی تھی، لوگوں کو بیعت کرتے تھے۔ ایک دیہاتی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ حضرت نے مرید بنایا تو مرید بناتے وقت کچھ کلمے بولے جاتے ہیں، مثال کے طور پر تم عہد کرو اللہ سے کہ نماز پڑھو گے، زنا نہیں کرو گے، غلط کام نہیں کرو گے۔ تو اس دیہاتی نے یہ کہا کہ مولوی صاحب، آپ نے مجھ سے یہ عہد تو نہیں لیا کہ تم افیون نہیں استعمال کرو گے، نشے کا استعمال نہیں کرو گے؟ تو حضرت نے فرمایا مجھے نہیں معلوم تھا بھائی کہ تم نشہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ بہرحال حضرت نے کہا کہ چلو بتاؤ، ایک کام کرو، میرے سامنے حاضر کرو، آپ کتنا افیون استعمال کرتے ہو؟ تو اس دیہاتی نے اپنے جیب میں سے ایک گولی نکالی، تو حضرت نے اس میں سے کچھ توڑ کر اس کو دیا کہ اتنا روزانہ استعمال کر لیا کرو اور دھیرے دھیرے چھوڑ دو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بیگ چھوڑنا، ایک ساتھ چھوڑنا بہت نقصان دہ ہے۔ اس اللہ کے پیارے بندے کے دماغ میں کیا بات تھی، کیا ہمت تھی، کیا حوصلہ تھا، اس نے یہ ٹھان لیا کہ جب چھوڑنا ہی ہے تو اب ہمیشہ کے لیے پورا ہی چھوڑ دینا ہے۔ اس نے حضرت نے جو استعمال کرنے کے لیے جو گولی دی تھی اس کو دیوار پر پھینک دیا اور نکل گیا۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس نے افیون کا استعمال چھوڑ دیا تو بیمار پڑ گیا، لیکن اللہ کو بچانا تب بچ گیا۔ ایک مدت کے بعد حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت کے قدموں میں 2 روپیے ڈال دیے۔ حضرت نے کہا کون؟ تو کہا حضرت پہچانا نہیں، وہی افیون والا بندہ ہوں۔ حضرت نے پہچان کر گلے لگایا، پھر کہا کہ یہ 2 روپیہ کیوں؟ کتنی پیاری بات کہی۔ اس اللہ کے بندے نے یہ کہا کہ حضرت جب میں نے افیون چھوڑ دیا تو شیطان نے میرے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اب یہ جو پیسے بچ رہے اس کو کسی عیاشی میں استعمال کر، تو میں نے شیطان سے یہ کہا کہ اب یہ جو پیسے بچے وہ تو ہمیشہ اللہ کے راستے میں ہی استعمال کروں گا۔ اس شیطان کے اس حملے پر میرے اس عمل کے ذریعے سے اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ اب شیطان مجھے کبھی بھی نشے کی طرف نہیں لے جائے گا۔ بس اس واقعے سے ہمیں ہمت ملتی ہے، سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں نشے سے مکت ہونا، نشے سے باہر ہونا، تو میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ مثال کے طور پر دن میں 100 روپے کی گٹکا کھاتے ہیں، 100 روپے کے اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو آپ کم کر دیجئے، 80 روپے کی پیئے۔ آپ 80 روپے کا گٹکا کھائیے، 20 روپیہ آپ صدقے کے ڈبے میں ڈال دیجئے۔ انشاءاللہ یہ صدقہ، ہمیشہ صدقہ اللہ کی رحمت لاتا ہے، یہ صدقہ اللہ کی رحمت لائے گا اور آپ کو غلط راہ سے نجات دلائے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی یہ پیسے آپ کے بیوی بچوں پر لگا سکتے ہیں، آپ اپنی ماں پر لگا سکتے ہیں، ماں کو کوئی اچھا تحفہ لا کر دیجئے ان پیسوں سے، بیوی بچوں کو کوئی اچھا تحفہ لا کر دیجئے، کسی غریب کو لا کر دیجئے، یا پھر مستقبل کے لیے اس کو بچا کر رکھیے۔ قسم خدا پاک کی، میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے ڈرانا، لیکن ابھی جو حالات آئیں گے اس میں پیسوں کی ایسی قلت ہوگی اور اتنی پریشانی ہوگی۔ اگر اس وقت ہم نے پیسے نہیں بچائے تو یاد رکھنا، اگر ہم نے ضائع کر دیے دھابوں کے پیچھے، نشوں کے پیچھے، تو بہت رونا ہوگا اور اس وقت رونا ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ اس وقت دبئی میں ایک صاحب ہیں جو اسٹاک کر رہے ہیں غلہ اناج کا۔
میں نے کہا کیا بات کر رہے؟ کہہ رہے کہ مستقبل میں ایسے حالات آنے والے ہیں اور بہت بڑا ماہر انسان ہے، اس لیے ابھی سے وہ اناج کا اسٹاک کر رہا ہے۔ ہم اناج کا اسٹاک نہیں کر سکتے، کم از کم پیسے کا تو اسٹاک کیجئے، ورنہ ایک ایک لقمے کے لیے اس طرح تڑپیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور اس سے پہلے ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔